بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، کبھی اے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے، وہ کیا کھردوتا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، تجھے اس قوم نے پالا ہے آغوش محبت میں، کچل ڈالا تھا جس نے پاؤں میں تاج سردار. محترم و مکرم اساتذہ کرام اور منصفین حضرات اور میرے بزم شیخ الہند کے ہم مکتب و ہم مشن ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس موضوع کا سہارا لے کر حاضر ہوا ہوں وہ ہے ہمارے اسلاف اور ہم. گرامی قدر احباب، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اپنے اسلاف کے کارنامے بیان کروں، لیکن میں حیرت و استعجاب کی وادی میں گم سم بیٹھا ہوا سوچ رہا ہوں کہ وہ زبان کہاں سے لاؤ جو ان کی شایع نشان بات کر سکے، وہ قلم کہاں سے ڈھونڈ نکالو جو ان کی عظمت کی تصویر کھینچ سکے، وہ قلب منیر کہاں سے لاؤ جو ان کی شان بلند پر روشنی ڈال سکے. جناب والا، ہمارے اسلاف وہ تھے جن کا ذکر خیر افلاک کی بلندیوں سے گزر کر عرش بری کے پائے چھوتا ہوا دکھائی دیتا ہے. رب العالمین نے اپنی رضا اور پسندیدگی کا جنہیں سرٹیفکیٹ عطا فرما دیا ہے اور قرآن کریم جن کے عظمت کے ترانے اقصائے عالم میں بکیر رہا ہے، وہ خدا کی دین کے عالم بردار بن کر اٹھے. ان کے نگاہیں جدھر اٹھی کائنات مسخر ہوتے چلی گئی، ان کے جنود قاہرہ جدھر گئی فتح و نصرت ان کا استقبال کرنے کے لیے خود آگے بڑھے. سمندر کی گہرائیاں ان کے گھوڑوں کے ٹاپو کے آگے چٹل میدان بن گئی، صحرا کی وسعتیں ان کے جولانیوں کے سامنے گزر بر کا فاصلہ بن کر رہ گئی. پہاڑ ان کے ہیبت سے تھرا گئی، زمین نے اپنے تنابے کھینچ کر انہیں ایک سرے سے دوسرے سرے تک پہنچا دیا اور کوہ و صحرا کا سینے شق ہو کر ان کا کلمہ حق پکارنے لگے. جناب والا، وہ جب حکمران بن کر عاہل عالم کے سروں پر صاحب گن ہوئے تو رحمت خداوندی کے بادل ثابت ہوئے اور آب حیات کے قطرے لوگوں پر برسے. غربت اور اپناس کے ہیبت ناک ان کو دیکھ کر ایسے باگے جس طرح خورشید کی آمد کی خبر پا کر اندھیرے کے چمکادڑ باگتے ہیں. ان کی وجود مسعود کے ساتھ بہاروں کے قافلے پھولوں کے تحفے لے کر اترے. وہ اہل عالم کے لیے خوشگوار ہواؤں کو ساتھ لے کر نمودار ہوئے. ان کی آمد کا غلغلہ سن کر ظلم و تشدد اور وحشت اور بربریت کے خزائے گلشن ہستم سی دم دبا کر باگ گئے. قرآن کی قندیل ان کے ہاتھ میں تھی اور جہان کی شاب قوت ان کے بازو میں. وہ ایک طرف ملک پر ملک فتح کرتے چلی گئی، دوسری طرف ہر جگہ قرآنی تعلیمات عدل و انصاف اور رحمت کا تخت بچھا دیا جس میں مساوات محمدی اپنی بہادری دکھا رہی تھی، جس میں عدل و انصاف کی کرسی پر بیٹھا ہوا خلیفہ اعظم اپنے گناہگار بیٹے کے ننگے پیٹ پر کوڑی برسا رہا تھا، جس میں دنیا کا باجبروت حاکم ایک بڑھیا کے اعتراض کے آگے سر تسلیم خمقی ہوا تھا، جس میں غربت کو مار مار کر باہر نکالا جا رہا تھا. جناب والا، انہوں نے ہمارے اسلاف نے ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جس میں اونچ نیچ کے حسب و مرض، جس میں اونچ نیچ کے خم و فیچ ختم ہو چکے تھے، جس میں حسب و نسب کی برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی نیچے دم توڑ رہی تھی، جس میں غرور کو پاؤ تلے مسل ڈال رہا تھا اور جبر و استبداد کو پتھر و تختلے دبے ہوئے انسان کو شادمانی کے گہوارے میں لٹا دیا گیا. ہمارے اسلاف نے ایک ایسے معاشرے کو جنم دیا جس میں اونچ نیچ کے ختم و فیچ ختم ہو چکے تھے، جس میں حسب و نسب کی برتری ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کی نیچے دم توڑ رہی تھی. انہوں نے اپنے نظریات کے سور سے ایک نیا آدم اٹھایا جس میں فرشتوں کی معصومیت، شبنم کی شادابی، پھولوں کی حسن، چاند کی نظر اور چیتے کا جگر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق کریمانہ جلوہ افروز تھے. ان کا نعرہ ان الحکم الا للہ تھا. ان کا نظریہ ہر ملک خدائی ماست تھا. اس لیے پہاڑوں نے ان کی آمد پر اپنے دروازے کھول دیے، سمندر شاہراہ عام بن گئی اور کوہ و صحرا کے سینے شق ہو کر ان کا کلمہ حق پکارنے لگے.
سامعین محترم، مسلمان کی یہ نشان تھی اور اسے اپنے شاندار ماضی کو حال کے جلال پر متمکن کرنا چاہیے۔ اسے اپنے یوسف گمگشتہ کو ڈھونڈ کر دوبارہ کنعان کے در و بام سجانے چاہیے، اور دیدہ یعقوب علیہ السلام اس کے نور سے منور ہو کر پھر عالم ہستی کی بہاریں دیکھنے لگے۔ اس میں وقت کمی کی نزاکت کو دے کر اپنی تقریر کا خاتمہ چند اشعار سے کرنا چاہتا ہوں۔ کبھی باطل کے لیے سر نہ جھکائے رکھنا، کبھی باطل کے لیے سر نہ جھکائے رکھنا، یہ تو اسلاف کی راہیں ہے انہیں سجائے رکھنا۔ آؤ اسلاف کی خوابوں کی یوں تعبیر لکھ کر، آؤ اسلاف کی خوابوں کی یوں تعبیر لکھ کر، جلے چراغ لہو سے تو بھی جلائے رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔